وہ ایک انگریز عورت آئی نا ہمارے گھر, بہت پرانا قصہ ہے, وہ ہمارے گھر آئی فرانس سے, تو میرا انٹرویو لینے آئی تھی دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں. تو میرے بچوں سے ملی, ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے بچے نظر آئے اس کو. پھر گھر والوں سے ملی تو مجھے کہنے لگی کہ یہ ان کے خرچہ کون اٹھاتا ہے. میں نے کہا احقر. اس کو اردو نہیں آتی تھی, ٹرانسلیٹر بٹھایا ہوا تھا, وہ تو جرمن تھی, فرانس. میں نے کہا فرانس کا, جرمنی سے. میں نے کہا احقر. اس کو کیا پتا احقر کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا فقیر ناچیز. تو اس پہ بڑی حیران کہہ رہی ہے آپ کے گھر والے جاب نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں, ہم لوگ جاب کرانے کے قائل. ہم کہتے ہیں بھائی بھوکے مر جاؤ, عورت گھر کی چار دیواری میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عورتیں جاب کر رہی ہیں وہ غلط ہیں, بیچاری بہت ساری مجبوری میں کر رہی ہیں. میرے نظر میں ایئر ہوسٹس کا تصور بہت خراب تصور تھا, لیکن جب میری ٹریولنگ ہوئی نا, بہت سی بیچاری ایئر ہوسٹس ملتی ہیں, وہ اپنے مسائل بتاتی ہیں, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے بھائی کسی طبقے پہ انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کس کی کیا مجبوری ہے, کیوں جاب کر رہا ہے, وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. کسی شخص کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. تو میں ان لڑکیوں کو جو جاب کر رہی ہیں برا نہیں کہتا, وہ ان کا ہیڈ ایک ہے. لیکن بھائی ہم تو اس کے قائل ہیں عورت گھر کو سنبھالے, اور ہماری عورتیں اس لحاظ سے الحمدللہ عیش کرتی ہیں. گھر کی چار دیواری میں وہ قید نہیں ہیں, محفوظ ہیں. گھر جیل نہیں ہے جس میں قید ہو. لوگ کہتے ہیں انہوں نے, مولویوں نے اپنی عورتوں کو گھروں میں قید کیا ہوا ہوتا ہے. قید جو ہوتا ہے نا وہ جیل میں ہوتا ہے, گھر میں محفوظ ہوتا ہے. اگر گھر جیل ہوتا تو آپ صبح آفس, شام کو آفس سے گھر آتے. آفس جیل ہے جہاں بند ہوتے ہو آپ. گھر کیا ہوتا ہے, گھر میں تو آدمی, وہ کہتے ہیں نا پنجاب والے کہتے ہیں کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے. گھر تو یہ ہے, وہ تو گھر کی مالک ہے, اور اس میں بھی اس کو آزادی ہے, جب چاہے اپنے باپ کے گھر جائے, ماں کے گھر جائے, بھائی سے ملنے جائے, بہن سے ملنے جائے. ہماری عورتیں تو عیش کر رہی ہوتی ہیں. ایک صاحب تو لبرل آدمی نے مجھے کہا یار یہ دینداروں کے یہاں تو عورتیں اتنے مزے اڑا رہی ہیں, ان کو تو جاب کروانی چاہیے, سارے خرچے مرد پہ ڈالے. اور بعض دفعہ ظلم کی حد تک مرد کو گدھا بنایا ہوا ہوتا ہے. اس کا ایک آدمی نے مجھے کہا یار میری بیوی عید پہ میرا اتنا خرچہ کراتی ہے, مجھے عید آنے کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی. حالانکہ وہ پاکستان نیوی میں بڑا آفیسر ہے, نیوی میں کمیشن آفیسر ہے. کہہ رہے میری بیگم صاحبہ میرا, اس کا جوڑے, اس کے سینڈل, اس کے میک اپ کا سامان, بچوں کا, پھر بھانجوں کا, پھر اور پوری قوم کا نا, کیونکہ کمیشن آفیسر ہے. کہہ رہے یار مجھے تو عید کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی. تو اتنا مرد خرچہ کر رہا ہے, قربانیاں دے رہا ہے, کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے, کوئی پہاڑوں میں کوئلوں کی کانوں میں گھسے ہوئے ہیں لوگ. بلوچستان جاؤ, کوئلوں کی کان میں مزدور گھس کے جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, سارے عورت کے لیے. اس سے زیادہ عورت کو کیا حقوق چاہیے میرے بھائی. ہاں جو ظلم کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں. اس پہ آپ بات کرو, اس پہ آپ آواز اٹھاؤ, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. عورت کو چڑیاں پہنا کے اگر آپ حقوق دلوانا چاہتے ہو تو یہ انہیں جیسی فاحشہ عورتوں کو یہ کلچر مبارک ہو. اور ان کو میں ان خواتین سے کہہ رہا ہوں, ہم آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے, ہمیں آپ پہ ترس آ رہا ہے. آپ اپنی عمر 40-45 سال ہونے دو, ڈپریشن کی گولیاں آپ کھاؤ گے, ہماری عورتیں الحمدللہ نہیں کھاتی. آپ نے ڈپریشن کی گولیاں بھی کھانی ہیں, پھر کوئی بھی نہیں تھوکے کبھی نہیں. لوگ کہتے ہیں جو مشہور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا خواتین, جو ایکٹر ہوتی ہیں, اداکار ہوتی ہیں, بوڑھی ہو جاتی ہیں, پھر بھی ان کو کتنا پروٹوکول اسٹیج پہ لا کے ایوارڈ, یہ صرف 5 منٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے ان کا. اسٹیج پہ لا کے ایوارڈ دیا, اس کے بعد گھر میں نہیں کوئی پوچھ رہا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں تو آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, تھوڑے دنوں میں آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. اور آخری بات کہہ کے میں بس اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں. جہاں نوجوان لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک خوبصورت لڑکی پسند آئی ہے مگر تھوڑی لبرل ٹائپ کی ہے, وہ تھوڑا ڈریسنگ میں آزاد ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں اسلام تو کوئی بھی مسلمان ہو شادی کی اجازت دیتا ہے, لیکن مشورہ یہ ہے کہ اسلام اس نکاح کی ترغیب نہیں دیتا. یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. جب آپ اس لبرل سے شادی کرو گے, اس نے آپ کا سر گنجا کر دینا ہے, کیونکہ یہ آزادی نسواں کی قائل ہے. یہ اس کی قائل ہے عورت کیا ہونی چاہیے؟ آزاد. یہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی, آپ کی بچیاں پردہ نہیں کریں گی. دیکھو جو دوسری لڑکیاں ہیں نا, وہ مرد کو اکثر آدھے کپڑے میں اچھی لگتی ہیں. نیٹ پہ برقعے تھوڑی تلاش کر رہا ہوتا ہے مرد بیٹھ کے, نیٹ پہ تو تلاش کرے گا کوئی جو ہے نا اسکرٹ پہنی ہوئی نظر آ جائے, کوئی چڈی پہنی ہوئی نظر آ جائے. وہاں تو اپنی بیٹی کو اس لباس میں پسند, اپنی بیٹی سر پہ دوپٹے میں ہی اچھی لگتی ہے.
تو آپ ان لبرل انٹیوں سے شادیاں کرو, ٹھیک ہے, آپ 4 دن کے مزے ہوں گے آپ کے, اس کے بعد جب آپ کی بیٹیاں یہ ڈریس پہنیں گی نا, آپ کو اپنی بچی بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی, آپ بولو گے کیا لے آیا ہوں میں, کیا پیدا کیا ہے میں نے یار. لیکن آپ کی بیگم آپ کی مرضی کا ڈریس اس کو نہیں پہنائے گی. اور اس دور میں گھر میں چلتی ماں کی ہے, باپ کی نہیں چلتی. تو اگر آپ چاہتے ہو نا کہ گھر کا ماحول آپ کے حساب سے ہو, تو بیوی پھر دیندار لے کر آؤ, با پردہ با حیا لے کر آؤ. بے حیا لے کر آ گئے, خاندان گیا تیل لینے. مزے تو 2-4 دن کے ہو جائیں گے, اس کے بعد خاندان گیا تیل لینے. وہ جو چپت لگائے گی نا تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, نہیں آ رہا تو جیسے چاہو چلتے رہو.